بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصل لربک وانحر۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، کتاب التوحید کے درس کا جو عنوان پچھلے ہفتے سے ہمارے سامنے ہے وہ ہے باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ۔ اللہ کے علاوہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ جو معروف ہے، مشہور ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کریمہ کو ہم نے آپ نے پڑھا اور اس کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھا، اس کے مسائل اور اس کے فوائد کو بھی ہم نے اور آپ نے پڑھا۔ اس سلسلے کی جو دوسری آیت کریمہ مصنف نے کتاب میں ذکر فرمائی ہے وہ سورہ کوثر کی آیت کریمہ ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی چھوٹی سورت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے، اس کا اعلان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آپ کی نماز بھی اللہ کے لیے ہو، آپ کے رب کے لیے ہو، اور آپ کی قربانی بھی آپ کے رب اور آپ کے مالک و مولا، معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں دو عبادات کا ذکر ہے، دو عبادات کا ذکر ہے۔ ایک ہے نماز، صلاۃ، اس پر بات ہو چکی ہے، اور دوسری ہے قربانی، نحر کرنا۔ نحر اور ذبح دونوں ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ذبح کا لفظ عام طور پر اونٹ کے علاوہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ کے لیے ذبح کا استعمال ہوتا ہے لفظ، اور اونٹ کے لیے عام طور پر نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ذبح کا لفظ ان کے لیے اور نحر کا لفظ اونٹ یا اونٹنی کے لیے، کیونکہ نحر یہ جو حلق کا حصہ ہے ہڈی کا، اس میں چھرا گھونپنے کو اصل میں نحر کہا جاتا ہے۔ جب چھرا گھونپ دیا جاتا ہے، فوارے کے ساتھ، تیزی کے ساتھ خون جاری ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے جب وہ گر پڑتا ہے، خون گر جانے کی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد اس کی گردن کو جدا کیا جاتا ہے، اور دیگر بقیہ آگے کی کاروائیاں جو قربانی کی ہوتی ہیں، ذبح کرنے کی ہوتی ہیں، کھال وغیرہ کی، وہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ہے، لیکن ذبح اور نحر دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور نحر کیجیے۔ اگر نحر کا معنی وہی لیا جائے کہ صرف اونٹ یا اونٹنی کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ نکلے گا کہ آپ نماز پڑھیے اللہ تعالیٰ کے لیے، صلاۃ پڑھیے، اور اونٹ یا اونٹنی اپنے رب کے لیے ذبح کیجیے، اور بقیہ جانور، بکرے، بکریاں، میڈھا، یہ سب کس کے لیے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب بھی اللہ ہی کے لیے۔ تو یہاں نحر کا لفظ عام ذبح کے معنی میں، جس کے اندر اونٹ، اونٹنی بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ گائے، بکری، بھیڑ، دمبا اور ایسے ہی مرغا وغیرہ جو کچھ بھی ہے، جو بھی جانور جائز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عبادات کا ذکر فرمایا ہے۔
دونوں میں خاص بات کیا ہے؟ لی ربکا، اپنے رب کے لیے. جیسے وہاں ہم نے کیا پڑھا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. وہاں الوہیت کا ذکر ہے پہلے اور پھر ربوبیت کا ذکر ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کا ذکر کیا ہے، اور ربوبیت کا ذکر کر کے عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس کا حکم دیا ہے. اور یہ بات آ چکی ہے اس سے پہلے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی متعدد آیات میں ربوبیت کے ذکر کے بعد الوہیت کا ذکر آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے، مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، مدبر ہے وغیرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ہی مستحق عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادات کا حقدار ہے سچا، اس کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس کا حکم دیا جاتا ہے. یہاں بھی ویسے ہی ہے، اور اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں بھی اسی انداز کی بات کہی گئی. تو اب اپنے رب کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نماز نہیں، کسی اور کے لیے قربانی جانور کو ذبح کرنے کا کام کسی اور کے لیے نہیں. تو لی ربک لا لغیرہ، معنی کیا اس کا؟ اپنے رب ہی کے لیے صلاۃ پڑھیے، اپنے رب ہی کے لیے قربانی کیجیے، جانور ذبح کیجیے، کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہ تو نماز پڑھیے اور نہ ہی قربانی کیجیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اپنی نماز بھی خالص اپنے اللہ کے لیے کیجیے اور اپنی قربانی بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کیجیے. صاف ہے آیت کریمہ کہ قربانی جانور کو ذبح کرنے کا کام اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا، غیر اللہ کے لیے نہیں. اور یہاں حکم کس کو ہے؟ دونوں آیتوں کو سمجھیں. پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ نے اعلان کروایا، آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے آپ نماز رب کے لیے اپنے پڑھیے اور قربانی رب کے لیے اپنے کیجیے. تو وہاں اعلان کروایا جا رہا ہے، اقرار کروایا جا رہا ہے ساری انسانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے سامنے، امت کے سامنے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حکم ہے، اعلان ہے. یہ حکم اور اعلان نبی علیہ السلام کو کیوں کیا جا رہا ہے اور آپ کو اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ کی امت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی امت بھی اعلان کرے، اور آپ کی امت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے قربانی کرے، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھے. یہ حکم کیوں ہے؟ لیکن یہ حکم اس لیے کہ مشرکین، اہل جاہلیت، کفار مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نہیں. رب اللہ بالکل ہمارا اقرار، اللہ ہی آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، ساری چیز. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو دنیا کے اندر سسٹم چلا رہا ہے، معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، معاملات کا نظم و ضبط اور سسٹم بنا رہا ہے؟ کون ہے؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ قُلْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھئے، کافروں سے، مشرکوں سے اگر آپ پوچھیں کہ کس نے زمین کو آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ، ضرور بالضرور وہ یہی جواب دیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. یہ تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے زمین آسمان پیدا کیا ہے، درمیان کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آنکھوں کا، کانوں کا مالک کون؟ سب میں کیا جواب دیں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان سے کہلوایا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پھر ان سے پوچھو کہ بندو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کے لات منات کی عبادت کیوں کرتے ہو، جب سب دینے والا، نوازنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو عبادت بھی تو اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہیں
فَأَنَّا يُصْرَفُونَ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹک رہے ہیں، کہاں پھرائے جا رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں، کہاں پھرائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب خالق مالک مانتے ہو، عبادت کے لیے جب سر جھکانے کی نوبت آتی ہے تو تم دیوی دیوتاؤں کے پاس چلے جاتے، لات منات عزا کے پاس چلے جاتے، یہ کیسے کرتے ہو؟ اور میرے بھائیوں، بڑی مشابہت کل کی رات آج کی رات، یعنی ماضی اور حال میں بڑی مطابقت۔ آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی جو مزاروں پر قبروں پر سر جھکانے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مان سکتے، آپ سے ہم سے لڑیں گے وہ۔ اگر آپ پوچھیں زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے پیدا کیا، کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کبھی نہیں کہیں گے زمین کو فلاں قبر والے نے پیدا کیا، آسمان کو فلاں قبر والے نے پیدا کیا، روزی فلاں، کبھی نہیں مانیں گے۔ لیکن سجدہ کہاں کریں؟ جمعرات 15 روزہ، ماہانہ، سالانہ عرس ہوتے ہیں، درشن ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ قبروں پر، مزاروں پر، باقاعدہ پھولوں کی چادر اٹھا کر سروں کو پھولوں کے نیچے داخل کر کے اس سفید سیاہ ماربل پر سر ٹیک کر کے قبر والے کا سجدہ۔ ان آنکھوں نے میرے بھائی باقاعدہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر دیکھا، راجستھان کے اجمیر میں وہاں کے بزرگ کی قبر پر سر جھکاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دیکھ کر کے آپ کو پسینہ آ جائے، آپ کے جسم پر کب کبھی طاری ہو جائے، یہ پیشانی اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے جھک رہی۔ میرے بھائی یہ صورتحال ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا مشرکین مکہ کا۔ خیر، بہت ساری باتیں ہیں جو آئیں گی وقت پر اپنے، اور اس سلسلے کی چونکہ معاملہ توحید کے موضوع سے متعلق ہے تو بہت سارے گوشے ہیں جو رفتہ رفتہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور مزید آئیں، اور ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے دھیرے دھیرے اس کتاب کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کور ہوں گے۔ اس کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے، علم صبر چاہتا ہے، جھٹ پٹ میں یہ کام نہیں ہوتا، علم لگتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو سب سے پہلے نبی اور رسول نے اللہ کے بندوں کو توحید کا پیغام سمجھانے کے لیے 950 سال لگا دیے، اور ہم لوگ 9 مہینے میں ہفتہ واری میں اگتا جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ میں آپ کو یا آپ لوگوں کی مسجد پر کوئی تبصرہ کر رہا ہوں، عام بات۔ توحید کا موضوع، سنت کا موضوع، منہج کا موضوع، اس سے اونچا کوئی موضوع نہیں ہے دین کے اندر۔ اس کا درس چلے، 6 درس، 8 درس، 10 درس، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ سوال کرتے ہیں لوگ کب تک چلے گا یہ درس، کتنے مہینے میں ختم ہوگا؟ یہ توحید کا درس تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی درس ختم نہیں ہوگا توحید کا۔ کیوں جلدی پڑی ہوئی ہے؟ آپ کو کون سا موضوع سننا ہے؟ ہم کو، آپ کو، میرے بھائی کس لطیفے سننے ہیں؟ کیا سننا ہے آخر؟ اللہ کی توحید کی بات کو سننے میں مزہ نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا۔ آج ہماری حالت ہو گئی ہے میرے بڑی جلد۔ سنت کا موضوع چل رہا ہے، پریشان۔ کتاب تو لمبی ہے، کتنا دن لگے گا بھائی؟ 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، 4 مہینے میں ختم ہو جائے گی، نہیں 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اگتا گھبرا جاتے ہیں، 3 سال توحید کا عنوان کیسے سنیں گے ہم؟ یا گانے میں اکتاہٹ نہ ہو، مشاعروں میں اکتاہٹ نہ ہو، چٹکلوں میں، لطیفوں میں، جوکس میں اکتاہٹ نہ ہو۔ اللہ کا کلام، اللہ کی توحید جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، جس کے لیے میرے بھائیوں اس دنیا اور کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس رب کی زندگی، اس رب کے بارے میں، اس رب کے اوصاف کے بارے میں، اس رب کی خوبیوں کے بارے میں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے اصول اور ضابطوں کے بارے میں سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے میں اکتاہٹ ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اس سے اچھا کوئی دنیا کا موضوع نہیں ہے جس میں آپ کا ہمارا وقت لگے، اس سے کوئی زیادہ دلچسپ اور شیریں اور میٹھا عنوان نہیں ہے جس کے لیے ہمارا مال خرچ ہو، جس کے لیے ہماری قربانی ہے۔ یاد رکھو، کہیں شبہ ہو دماغ میں، شیطان میرے آپ کے کوئی کسی بھی انداز کا شبہ ڈال رہا ہو، الجھن پیدا کر رہا ہو، تو جلدی سے توبہ کر کے اس سے نجات حاصل کر لو۔ اس توحید سے نہ بھاگو، ورنہ اگر توحید ہم سے بھاگ گئی
تو ہمارا انجام کیا ہو؟ بڑا الحاد ہے، بڑی بے دینی ہے، بڑا انحراف ہے، بڑی بدعقیدگی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کی حمد کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس اللہ تعالیٰ کی توحید کے احکام اور مسائل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خیر یہ بات تو ضمناً آ گئی، کوئی مقصود نہیں تھا اس گفتگو کا سوائے اس کے کہ یہ ضمناً یہ بات آ گئی۔ تو بات ہی چل رہی تھی کہ جیسے مشرکین مکہ کا مسئلہ ہے، یہاں آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ وہاں اللہ نے فرمایا آپ اعلان کیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، مرنا جینا اللہ کے لیے۔ یہ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ اللہ کو رب تو مانتے ہیں، لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کی کرتے، قربانی بھی کس کی کرتے؟ استھانوں پر لے جا کر کے قربانی، درگاہوں پر لے جا کر کے قربانیاں کرتے، تربتوں پر، آستانوں پر، مشاہد پر، مزارات پر لے جا کر کے لوگ جانور ذبح کرتے۔ تو اللہ کے نبی آپ اعلان کیجئے کہ خبردار، میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتا ہوں اور عبادت کا بھی ایک ایک کام اپنے رب کے لیے کرتا ہوں۔ تو ہمیں مشرکین مکہ کا بائیکاٹ کرنا ہے، کفار کا، مشرکین کا، بدعقیدوں کا کیا کرنا ہے؟ بائیکاٹ کرنا۔ تم شرک کرتے ہو، مزاروں پر، درگاہوں پر، بتوں پر، دیوی دیوتاؤں پر لے جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، خبردار، ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کے لیے کبھی قربانی نہیں کر سکتے، جانور ذبح نہیں کر سکتے، ہم للہ کرتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ اعلان مقصود ہے کہ مشرکین مکہ ویسا کرتے ہیں، تو آپ اعلان کیجئے اور آپ اپنی امت کو یہ پیغام پہنچائیے کہ ہمارا عقیدہ ان مشرکین مکہ کی طرح سے شرکیہ نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے باتیں کہی گئی۔ بہرحال تو خلاصے کلام کیا نکلا؟ خلاصے کلام یہ ہے کہ بہرحال اس کے دو تین جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم پڑھ لیں، مختصر آیت کریمہ، اور پھر اس کے بعد ہم ایک حدیث آگے آ رہی ہے اسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے کلام کی اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں کئی باتیں معلوم پڑتی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات معلوم پڑتی ہے کہ ذبح جو ہے نا، ذبح یعنی جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا۔ اب قربانی کرنے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہن چلا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو وہ تو قربانی مستقل عبادت ہے ہی، تو قربانی بھی وہ عبادت بھی، اور ذبح جانور ذبح کرنا، ہمیں اس کا گوشت کھانا، ہمیں صدقہ کرنا، ہمیں لوگوں کو کھلانا، ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں ولیمہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، سمجھیں؟ ذبح کرنا بھی، قربانی عبادت کرنا بھی اور ذبح کرنا بھی، یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے سوا کے لیے، غیر اللہ کے لیے کام کیا، اب اس غیر اللہ میں کوئی بھی کسی بھی درجے کا ہو برابر ہے، کوئی بھی کسی بھی درجے کا ہو برابر ہے، جاندار ہو بے جان ہو برابر ہے، کوئی دیوی دیوتا کے سامنے لے جا کر کے ذبح کرے یا کوئی کسی زندہ ولی کے سامنے لے جا کر کے ذبح کرے، کوئی فرق نہیں، اتنا کافی ہے کہ دونوں غیر اللہ ہیں۔ یہی بات سمجھنے کی ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں ہو سکتا۔ ذبح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا کے لیے کرنا حرام ہے، شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادات میں سے، اگر خالص عبادات میں سے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان نہیں کرواتا، آپ اعلان کیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھیے اور قربانی کیجیے، اس لیے کہ خالص عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے حکم ہے، اور آپ کے تابع، آپ کی پوری امت اور سب کو بھی اس بات کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے علاوہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ حرام ہے، عبادت ہے، اسی لیے غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے، شرک ہے، اور بھی چھوٹا شرک نہیں ہے بلکہ بڑا شرک ہے۔ وَصَرْفُ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرٌ، عبادت کو اللہ کے علاوہ کے لیے پھیرنا، عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کا حق ہے، اور اس حق کے عبادت کو اللہ سے پھیر کر کے کسی اور کو دے دینا یہ شرک، اسی لیے غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام، شرک اکبر ہے۔ نمبر دو،
دوسری بات اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتی ہے کہ صلات یعنی نماز اور ذبح کرنا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین عبادات میں سے دو عبادت ہیں۔ اچھا، یہاں دو عبادت کا ذکر ہے، بقیہ روزہ کس کے لیے، حج اور عمرہ کس کے لیے، صدقہ کس کے لیے، نذر و نیاز کس کے لیے، ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ساری باتیں آ بھی رہی ہیں۔ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے، فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے، استعانت اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی پناہ طلب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ، اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ وغیرہ، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ سے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ تو ساری کی ساری عبادت، تو دو عبادتوں کا، دو عظیم عبادتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ ساری عبادات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جیسے دو یہ عظیم عبادتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگر یہ اللہ کے لیے کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو بقیہ ساری عبادات بھی اسی طرح سے اللہ ہی کے لیے کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو کچھ کا ذکر کر کے بقیہ کے لیے استدلال، بقیہ کو اس میں شامل کرنا ہے۔ یہ عبادات اللہ ہی کے لیے کرنا واجب ہے، تو بقیہ جو عبادات ہو بھی تو اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اس طرح ثابت کرنا مقصد ہے۔ نمبر 2، نمبر 3 کیا ہے اور آخری مسئلہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے وہ بیچ والی آیت کریمہ ہے، بیچ والی آیت کریمہ ہے، یعنی جو پوری سورت کی جو آیتیں ہیں وہ 3 ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور یہ آیت کریمہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور تیسری آیت کریمہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، تینوں آیات یہ بیچ والی آیت کریمہ ہے۔ اس تیسرے مسئلے میں مصنف سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں نماز، صلاۃ اور ایسے ہی ذبح، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے لیے قربانی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ شکر گزاری کی بات کہاں سے آ گئی؟ شکر گزاری کی بات اسی صورت سے آ گئی۔ یہ دوسری آیت کریمہ، پہلی آیت کریمہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا 2 معنی ہے، ایک معنی تو حوض کوثر ہے، حوض کوثر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے حوض کوثر بنا رکھا ہے، میں اس کا حقدار ہوں، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ کر کے حاضر رہوں گا، پیش رفت رہوں گا، اور جب تم آؤ گے تو میں تمہیں آب کوثر کے جام پلاؤں گا۔ اور من شرب منہ شربتا لم یظمأ بعدها ابدا، جو ایک گھونٹ اس جام کو نوش کر لے گا اس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، ایک بار بس۔ تو خلاصہ کلام، بہت ساری تفسیرات ہیں، یہ بھی آخرت پر ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حوض کوثر پر، اس کی تفصیلات پر، اس کے پیالوں پر، پیالوں کی تعداد پر، ہے نا، اس پانی کی آب کوثر کی مٹھاس اور اس کی شیرینی اور اس کی لذت پر، ان تمام چیزوں پر تفصیل سے ایمان رکھنا، ایک ایک نقطے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارا آخرت پر ایمان مکمل ہوگا۔ تو اس پر تو بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں، لیکن یہاں ابھی جو بات چل رہی ہے وہ جو پہلی آیت کریمہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، حوض کوثر، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ الکوثر کثرت سے بنا ہوا ہے۔ الکوثر کس سے بنا ہوا ہے؟ کثرت سے، اور الکوثر مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں الخیر الکثیر، الخیر الکثیر، المتکاثر، یعنی بہت زیادہ خیر و بھلائی، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کی سعادت، ہر طرح کی عظمت، ہر طرح کی بلندی، ہر طرح کی اچھائیاں، یہ معنی ہے الکوثر۔ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے۔ ان بہت ساری بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، ایک بہت بڑا خیر، ہم نے آپ کو کوثر کا حوض عطا فرمایا ہے۔ اور ہم نے شروع میں کہا کہ اس کی ساری تفصیلات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، وہ کہاں سے کہاں تک کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، کہ اس کی مسافت کتنی ہوگی۔ خیر، تو ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، حوض کوثر، جہاں سے
جہاں سے بدعتیوں کو دھکے دے کر کے بھگایا جائے. سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہٹاؤ ان لوگوں کو جن لوگوں نے میری دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. ہے نا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انہیں ہانک کر کے ہٹایا جائے گا حوض کوثر سے اہل بدعت کو، جیسے لوگ اپنے اونٹوں کے حوض پر، جہاں آدمی کا اپنا حوض ہوتا ہے جہاں اس کے اونٹ پانی پیتے ہیں، جب اس حوض پر دوسرے اونٹ آ کر کے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں تو انہیں ہانک کر کے دھکے دے کر کے ہٹایا جاتا ہے. ایسے ہی ان بدعتیوں کو حوض کوثر سے دھکے دے کر کے ہٹایا جائے. اور اللہ کے نبی فرمائیں گے ہؤلاء امتی، جبریل یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں جام کوثر نہیں پینے دیتے، نوش نہیں کرنے دیتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب ملے گا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک سحقن سحقن. ہے نا؟ اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا، کیا کون سی نئی چیز نکال رکھی تھی دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر، اجر و ثواب کے نام پر، نہ جانے کون کون سی چیزیں احدثوا بعدک آپ کے بعد ایجاد کر لیا تھا. احدثوا یہ وہی ہے کل محدثۃ بدعہ، محدثات شر الامور وشر الامور محدثاتها. سب سے بدترین چیز دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ جو اس میں نئی نکالی جائے، ہو نہیں اس میں سے، ہو نہیں اس کے اندر نئی چیزیں شامل کی جائے. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، دوری ہو انہیں ہٹایا جائے اس حوض سے. ایسے لوگوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر جو اللہ نے مجھ پر اتارا تھا اس دین کو بدل دیا. بہرحال تو یہاں پر کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں ایک بات یہ معلوم پڑتی ہے آیت کریمہ سے کہ نعمتوں پر شکریہ کی بہت بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا اور قربانی کرنا. کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوثر عطا فرمایا، چاہے حوض کوثر ہو، چاہے بہت ساری بھلائیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ ساری کی ساری اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عظیم نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں کو دے کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فصل، یہ جو فا ہے نا، فا یہی فا سببیہ ہے. آپ نماز پڑھیے تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، صلاۃ پڑھیے اور قربانی کیجیے تو، یعنی وہ انا اعطیناک الکوثر سے جڑا ہوا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. گویا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپاس گزاری میں، شکریہ میں اللہ تعالیٰ کی دو عظیم عبادت کیجیے. نماز پڑھیے اور کیا کیجیے؟ قربانی کیجیے. نماز جسمانی عبادت اور قربانی مالی عبادت ہے. پتہ یہ چلا کہ شکریہ میں جسم بھی اور مال بھی دونوں قربان ہونا چاہیے. شکریہ میں جسمانی عبادت بھی ہونی چاہیے اور مالی عبادت بھی. آج اگر میرے پاس مال کی کشادگی ہے تو میں مال تو جھٹ سے خرچ کر دیتا ہوں لیکن جسم نہیں لگانا چاہتا. جسم کی عبادت کرنے میں مشقت، حاضر ہونے میں مشقت ہے، نمازیں پڑھنے میں مشقت ہے، وہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مال ہے تو دے دیتا ہوں. تو یاد رہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوثر ملنے پر، کوثر عطا ہونے پر جو شکر کرنے کا حکم دیا، اس میں دو عبادات کا ذکر ہے، ایک صلاۃ ہے اور ایک قربانی ہے. صلاۃ یہ بدنی عبادت ہے اور قربانی یہ مالی عبادت ہے. دونوں عبادتیں جب ہم ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو صحیح معنوں میں شکر گزار بن جائیں گے، صحیح معنوں میں شکر گزار بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اپنی شکر گزاری کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبار اور شکور ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کی سے بڑی محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے بڑی اپنائیت رکھتا ہے. میرے بھائی اللہم اجعلنی لک شکارا، اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے بڑا شکر ادا کرنے والا بنا دے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکریہ ادا کروں تیرا ان نعمتوں پر جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے. بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر نعمت کا ذکر ہے اور دوسری آیت کریمہ یہ ہے
اس سے پتہ چلتا ہے کہ فا کا جو حرف ہے وہ شکر گزاری کا پیغام دے رہا ہے. چونکہ آپ کو نعمت ملی ہے کوثر کی، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ شکر ادا کریں اور شکریہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھیں، شکریہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں. لوگ شکریہ ادا کرنے کے لیے قبروں پر چلے جاتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں، اولاد اللہ دیتا ہے، شکر ادا کرنے کے لیے مزار پر چلے جاتے ہیں. دولت اللہ دیتا ہے اور شکر ادا کرنے کے لیے فوراً آدمی کہاں چلا جاتا ہے؟ درگاہوں پر چلا جاتا ہے. یہ تو بے انتہا ناشکری ہے میرے بھائی، بے انتہا ناشکری ہے. ناشکری کی آخری سطح ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور شکر گزاری اس اللہ کے لیے کرنے کے بجائے کس کی جا رہی ہے؟ جو حقیر، فقیر، بے کس، بے بس، ناکار، کچھ نہیں کر سکتا. ضعف الطالب والمطلوب، اپنے جسم پر بیٹھنے والی مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں گئے گزرے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی گیا گزرا، اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی، دونوں گئے گزرے، دونوں گئے گزرے. بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں پیغام کیا دے رہا ہے؟ پیغام یہ دے رہا ہے کہ آپ کو کوثر کی نعمت ملی ہے، خیر کثیر ہے. ہم کو آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ بھی تو خیر کثیر ہے. گن سکتے ہو کتنی نعمتیں؟ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں گن سکتے تو نعمتیں کہاں سے گن سکیں؟ قرآن کریم کی 2 آیتوں میں یہ سیاق آیا ہوا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو گنو گے تو ہرگز نہیں گن سکو گے. اللہ کی نعمتوں نہیں فرمایا، نعمتیں نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ نعمت. نعمت تو ایک ہی ہے، گننا کیا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو گنو گے، شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها، تو تم گن نہیں سکو گے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرا ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خوبیاں بیان فرمائی. خلاصے کلام یہ نعمت کو نہیں گن سکتے. کیسے بھائی؟ مثال کے طور پر ایک نعمت آپ کو اسلام کی ملی ہے، تو اسلام کی نعمت اپنے اندر کتنی نعمت رکھتی ہے؟ ایک نعمت نعمتوں کا مرکز، ایک نعمت ساری نعمتوں کا خزانہ ہے. آنکھ کی نعمت لے لو، ایک نعمت، ایک آنکھ بھی اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے، اس کے پاس دیدہ ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، دیدار کر سکتا ہے. اس ایک نعمت سے کتنی نعمتیں جڑی ہوئی، وہ کیا کیا دیکھ سکتا ہے، کیا کیا دیکھ کر کے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. کب سے دیکھ رہے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دیدے کے ذریعے سے. تو ایک نعمت اپنے اندر نعمتیں سموئے ہوئی. کان کی سماعت کی نعمت، اس کان کی سماعت کی نعمت سے ہم کتنی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چلنے کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، اس ہاتھ کی نعمت سے کتنی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. زبان کی نعمت، اس زبان کی نعمت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ چپکنے والے ہونٹ ہیں، ان ہونٹوں سے ایک نعمت، کتنی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کب سے کھا رہے ہیں، کب سے کیا کیا بول رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بطور مثال وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے زبان عطا فرمائی ہے، 2 ہونٹ عطا فرمائے. معمولی سمجھتے ہو؟ کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں، پیدائشی، یا کٹ جائیں کسی حادثے میں، اس کے بعد دیکھو اس نعمت کی کتنی قیمت ہوتی ہے. میرے بھائی نعمتیں چھین جاتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے، نعمتیں ہوتی ہیں تو ہم فراموش کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے اللہ ہی کی طرف سے. نعمتوں پر شکر گزاری، اچھی طرح سن لینا اس بات. ابھی شکریہ پر بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ضمناً بات. شکریہ پر تو موضوع تفصیل سے بات ہو رہی، بہت سارے اس کے گوشے. شکر گزاری کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے جانتے ہیں؟ شکر گزاری کی شروعات ہوتی ہے اس نعمت کی نسبت نعمت دینے والے کی طرف کرنے سے. نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اب اس نعمت پر شکریہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس نعمت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرو. یہ مانو، اعلان کرو کہ یہ نعمت کس نے عطا فرمائی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اگر ہم نے اس نعمت کی نسبت ہی غیر کی طرف کرنا شروع کر دی، اولاد ملی قبر پر جانا شروع کر دی، دولت فقیر حقیر تھے اللہ نے کشادگی عطا فرما دی، کوئی ڈیل کرا دی، دولت عطا فرما دی، کشادگی عطا فرما دی، تو ہم نے فوراً کیا کیا؟ جھٹ سے رخت سفر باندھا اور فلاں 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 دور نزدیک کے مدار پر پہنچ گئے، فلاں کے دربار سے فائدہ ہو گیا، اولاد نہیں تھی، فلاں مصیبت تھی، فلاں بیماری تھی، فلاں مسئلہ تھا، وہ مصیبت ٹل گئی، وہ آفت ٹل گئی، وہ نعمت مل گئی، وہ عافیت عطا ہو گئی. تو سب سے پہلے شکر گزاری یہ ہے کہ اس نعمت کو منسوب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کے منعم کی طرف، نعمت کرنے والے کی طرف اسے منسوب کرو، کسی اور کی طرف منسوب نہ کرو کہ یہ نعمت فلاں نے عطا فرمائی. اس نعمت پر، نعمت کے شکریہ کی شروعات ہوتی ہے اسی اعتراف سے، اسی اقرار سے کہ وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. اور جب یہ نعمت پر شکریہ کی شروعات ہے، آغاز ہے، تو یہی نہ کرنا نعمت کی ناشکری کی شروعات ہے. سب سے پہلے ناشکری یہ ہے کہ بندہ یہی نہ مانے کہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے پاس جائے، اس کے پاس جائے، اس کا شکریہ، اس کا شکریہ ہے کہ نہیں، فلاں کے طفیل میں، فلاں کے واسطے سے مل گیا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بہرحال تو اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آپ کو کوثر ملا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ شکریہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور شکریہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیجیے. اور اس کے بعد ان شانئک ھو الابتر، یہ بھی یقین دہانی. پہلی آیت کریمہ انا، اور تیسری آیت کریمہ ان شانئک ھو الابتر، دونوں تاکید. یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے اور یقیناً آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوا ہے. لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں، اس کا باپ نہیں، اس کی ماں نہیں، باپ کا بھی یتیم، ماں کا بھی یتیم، دادا کی موت ہو گئی، چچا کی موت ہو گئی، بچے فلاں بچے کی موت ہو گئی، یہ ہو گیا، بیوی حضرت خدیجہ کی، تانا دیتے ہیں آپ کو، یہ دم بریدہ ہے، کٹا ہوا ہے. ان شانئک ھو الابتر، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے سہارا ہے. آپ کو یہ تانا نہ دیں، یا آپ پر تعریض نہ کریں، آپ کی عیب جوئی نہ کریں، یہ تسلی ہے. تیسری آیت کریمہ کیا ہے؟ تسلی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے، آپ کو کوئی تانا دیتا ہے، آپ کو کوئی رنجیدہ کرتا ہے تو آپ رنج میں آ جاتے ہیں، آپ الجھن میں آ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے. تو انسان ہے، آپ بشر ہیں، اس لیے وہ عوارض جو بشر کو پیش آتے ہیں وہ آپ کو بھی پیش آتے ہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبوت کا جو تاج عطا فرمائے ہوئے ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اگر کوئی خصوصیت عطا فرماتا ہے تو وہ خصوصیت آپ کو ملتی ہے، وہ سارے انسانوں کے پاس نہیں ہوتی. تو انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، ایک دم بالکل میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں. انسان ہونے کے اعتبار سے مجھ میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ وہ آگے یوحی الیہ، یہ فرق ہے مجھ میں تم میں. انسان میں بھی ہوں، انسان تم بھی ہو. فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے پاس اللہ کی وحی نہیں آتی. یہ ہے فرق. تو بشریت میں فرق نہیں ہے، جن سے بشریت میں فرق نہیں ہے. لوگ ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہے کہ نہیں؟ لوگ کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں. لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں. لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، آپ بھی شفا یاب ہوتے ہیں. تو بشریت میں کوئی فرق نہیں. بس فرق کہاں ہے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کا تاج عطا فرمایا اور تاج نبوت امامت کے درجے کا عطا فرمایا. نبی ہی نہیں ہے آپ، بلکہ تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کے امام، پیشوا، سردار کی حیثیت سے اللہ نے آپ کو بنایا. تو یہ آپ کا امتیاز ہے، آپ کی خصوصیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو بخشا ہے. تو یہ جو نقطہ جس پر بات چل رہی تھی کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے دو عظیم عبادتیں ہیں، ایک ہے صلاۃ اور ایک ہے قربانی. یہاں بھی انسان قربانیاں دھڑا دھڑ کرتا ہے لیکن نماز پڑھنے سے کتراتا ہے. میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں بحیثیت طالب علم.
عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ہم 2 لاکھ 5 لاکھ کی قربانیاں کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ ہو، شریعت کی مخالفت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریا نمود نہ ہو، اور کوئی اس کے اندر غلط مقاصد نہ ہو، حلال سے ہو، حرام کی ملاوٹ نہ ہو وغیرہ، کوئی حرج کی بات نہیں، مقابلہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن وہی شخص جو 2 لاکھ 5 لاکھ کی قربانی کرتا ہے، وہی قربانی کی عبادت سے بہت پہلے نماز ہے وہ نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن قربانی پورے محلے میں، پورے شہر میں سب سے بڑی کرتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے پیچیدہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں۔ حکم دیکھنے جائیں تو نماز سے اونچا حکم شریعت میں کسی اور چیز کا، توحید کے بعد، ایمان کے بعد ہے ہی۔ قربانی کے مسئلے میں تو اختلاف ہے کہ واجب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ زیادہ قریب مسئلہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی کرے، چھوڑے نہیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر کبھی چھوڑ بھی دے گا، کبھی اگر بسا اوقات چھوڑ بھی دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اہتمام ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر شکر گزاری میں نماز پڑھنے کا حکم ہو تو ہمیں گراں لگتا ہے، بھاری لگتا ہے، لیکن اگر مال خرچ کرنے کا حکم دے دیا جائے تو ہم کر دیتے ہیں۔ قربانی کرنے کے لیے کہا گیا، قربانی کرنے کو تیار ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا تو نماز پڑھنے کے لیے تیار، مشقت لگتی ہے۔ جبکہ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کا کام، اللہ سے قریب ہونے والا عمل، اللہ سے قریب کرنے والا عمل۔ تو اللہ سے قریب کرنے والا عمل سب سے بڑا تو ایمان ہے، توحید ہے کہ نہیں؟ قریب کرنے والا عمل سب سے بڑا ہے اور قریب کرنے کا دروازہ ہے۔ اگر ایمان نہیں، توحید نہیں، تو کوئی بھی نیکی کر ڈالو، اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے قریب کرنے والا سب سے بڑا عمل ایمان ہے، توحید خالص، اور اللہ سے قربت کے کاموں کے لیے دروازہ ہے، آغاز ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد، ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی جو ہمیں اللہ سے قریب کرے گی وہ کون سی؟ صلاۃ، نماز ہے کہ نہیں؟ نماز ترتیب اگر بنانے جائیں گے تو نماز ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد صوم رمضان ہے، پھر اس کے بعد حج اور عمرہ ہے، یہ ترتیب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے عبادات کرتے ہیں تو اللہ سے قریب کرنے والی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ تو نماز، جس سے ہم کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، گرمی سردی میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر مسجد میں حاضر نہیں ہونا چاہتے، گرانی لگتی ہے۔ کوئی 4 نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 3 نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہفتے میں پڑھ رہا ہے، کوئی سال میں پڑھ رہا ہے، عجیب صورتحال اسلامی سماج کی۔ تو کون سی قربانی؟ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو جانور ذبح کر کے قریب ہونے سے بہت پہلے نماز پڑھ کے اللہ سے قریب ہونا۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑا کام نماز کا ہے، جو ہم نہیں کرتے، اور قربانی کا درجہ بعد میں آتا ہے جو ہم کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ تو دونوں آیتوں میں قربانی کا ذکر بعد میں آیا ہے، نماز کا ذکر پہلے آیا ہوا ہے۔ یہاں تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سبب بتانے کے لیے، فصلی میں فا سبب بتانے کے لیے آیا ہے کہ چونکہ آپ کو حوض کوثر ملا ہے یا بہت زیادہ خیر اور بھلائی ملی ہے، اس لیے اب آپ اس کی سبب یہ ہے، اسی سبب سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ شکریہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے صلوات پڑھنی ہے، اور شکریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کو قربانی کرنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت کریمہ یہ والی بھی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ قربانی اللہ کی خاص عبادت ہے، اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کے لیے کرنا شرک ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ للہ کے علاوہ لغیر اللہ میں سب شامل ہے، ادنا، اعلیٰ، زندہ، مردہ، جاندار، بے جان، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جن، ملائکہ، فرشتے، سب شامل ہیں اس کے اندر۔ آگے حدیث آ رہی ہے جس میں مکھی کا ذکر آئے گا، مکھی کا ذکر آئے گا، مکھی، دونوں چیزیں ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ جس کے لیے قربانی کی جا رہی ہے وہ اعلیٰ ہو، ادنا ہو، اللہ کے سوا ہے تو وہ شرک ہے،
बदतरीन शिरक है शिरक अकबर है। और जिस चीज को ज़बह किया जा रहा है, जिस चीज को कुर्बान किया जा रहा है, वो चाहे बड़ी चीज हो या छोटी चीज हो, अल्लाह के अलावा के लिए हो रही है तो मुशरिक करने वाला मुशरिक है, शिरक अकबर करने वाला है। कोई आदमी दुम्बा और ऊंट ज़बह कर दे गैरुल्लाह के लिए तो भी मुशरिक है। कोई आदमी मक्खी अगर ज़बह कर दे, मक्खी मार करके किसी गैरुल्लाह के स्थान पर चढ़ा दे तो वो भी मुशरिक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जिसके लिए किया जाए वो गैरुल्लाह कोई भी हो, और जो चीज चढ़ाई जाए, जो चीज कुर्बान की जाए, जो चीज ज़बह की जाए, चाहे वो बड़ी चीज हो या छोटी चीज हो, वो मुशरिक है। ऐसा करने वाला ये शिरक है, ऐसा करने वाला मुशरिक है, शिरक अकबर का मुर्तकिब है। और इस हाल में अगर बगैर तौबा के मर गया तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो जाएगा। ये खतरनाक मसला है। मामला ये नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, मामला ये है कि हम किसका हक पामाल कर रहे हैं। हम गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी करके किसका हक पामाल कर रहे हैं? अल्लाह का हक पामाल कर रहे हैं। अल्लाह की अजमत जा रही है, ये सबसे बड़ा मसला है। तो गुनाह की बड़े छोटे होने का मेयार क्या है? ये ना देखो कि काम छोटा है, मक्खी मारा तो कौन सा बड़ा गुनाह का काम करे, मक्खी तो है। ये ना देखो, ये क्या देखो कि हमने हक किसका मारा है, वो हक अल्लाह तबारक व तआला है, हमने उसका हक इबादत मारा। तो ये है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको अकीदे के इस मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। इस सिलसिले की अभी कई एक हदीसें आनी बाकी हैं और बहुत ही अजीम शान हदीसें हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन हदीसों से इसके और जितने भी है ना, जितने भी पहलू हैं, जितने भी गोशे हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सब रफ्ता रफ्ता खुल जाएंगे और इसकी पूरी हकीकत इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेनकाब हो जाएगी कि गैरुल्लाह के लिए इबादत, गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी की इबादत अंजाम देना ये शिरक अकबर है। जब तक इंसान तौबा करके तौहीद खालिस पर दुनिया से नहीं जाएगा, उसी पर मर जाएगा, तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो जाएगा। इसलिए कि शिरक अकबर है, छोटा शिरक नहीं है, छोटा शिरक नहीं है, शिरक अकबर है, बड़ा शिरक। अल्लाह ताला हमें और आपको इस अकीदे के मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए और शिरक के ज़र्रे ज़र्रे से, छोटे बड़े हर तरह के शिरक से बचने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसियत के साथ शिरक अकबर से बचने की तौफीक अता फरमाए और खुसूसियत के साथ शिरक असगर से बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कसरत से शिरक अकबर के मुकाबले में शिरक असगर अंजाम पाता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मुझे सबसे ज़्यादा डर अपनी उम्मत के बारे में शिरक असगर का है। इसलिए नहीं कि शिरक असगर ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कि शिरक अकबर से लोग डरते भी हैं, शिरक असगर से तो डरते ही नहीं, एहसास ही नहीं करते। सुबह शाम शिरक असगर करते रहते हैं, रियाकारी, दिखावा, नाम नमूद। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से पता चलता है कि हमें हर तरह की शिरक से बचना ज़रूरी है, शिरक अकबर से, शिरक असगर से। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।